أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ فقد کذبوا، انہوں نے دین حق کو جھٹلا دیا۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، ان قریب ان کو حقیقت معلوم ہو جائے گی جس چیز کا وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ اولم یروا الی الارض، کیا یہ کافر زمین کو نہیں دیکھتے؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کہ ہم نے اس زمینوں میں عمدہ قسم کی بوٹیاں اگائی ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، اس زمین میں بھی اللہ کی توحید کی بڑی نشانیاں ہیں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، مگر اکثر ان میں ایمان والے نہیں ہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، آپ کا رب ہی غالب ہے، رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 6، 7، 8، 9، پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء۔ آج اللہ کو جھٹلانے والے جب قیامت آ جائے گی تو اب پتہ چلے گا ہم تو مذاق کیا کرتے تھے، ٹھٹھا اڑاتے تھے۔ یہ مرنے کی بات کر رہا ہے مولوی، یہ قبر کی بات کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے جی قبر میں سانپ ہوں گے، یہ کہہ رہا ہے قبر میں اژدہا ہوں گے، یہ کہہ رہا ہے قبر میں پسلیوں میں پسلیاں ڈل جائیں گی، یہ کہہ رہا ہے قبر اندھیری کوٹری ہے۔ مذاق ہمارا یہ کرتے ہیں کہ یہ مولوی تمہیں ڈرا رہے ہیں، ویسے ہی کیا کر رہے ہیں، اور اس پہ طنز کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ قبر پہ تقریر کر گیا ہے، قبر کے عذاب پہ تقریر کر گیا، کوئی قبر نہیں ہے، کچھ چیز نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس مرنے کے بعد گل سڑ جائیں گے، کوئی اٹھے گا نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی حشر نہیں، کوئی پل صراط نہیں، کوئی حوض کوثر نہیں، کوئی چیز نہیں۔ کافروں کا یہ نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی مر کے نہیں اٹھ سکتے، ہم بھی مر کے نہیں اٹھ سکتے، کوئی چیز جنت میں نہیں ہے، اور یہ ویسے ہی جنت کی لذتوں کے چکر میں یہاں نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں، یہاں قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، یہاں زنا سے بچتے جا رہے ہیں، یہاں شراب سے بچتے جا رہے ہیں، یہاں حرام سے بچتے جا رہے ہیں۔ آج بھی دین کا یہ مذاق ہے۔ سیکولرازم جو طبقہ ہے آج دین کو عجیب سمت میں لے کے جانا چاہتا ہے، اور ساری دنیا کو یہ بتاتے ہیں یار مزے کر لو، عیش کر لو، کھا لو پی لو۔ آخر یہ کافر کیوں شراب سے محبت کرتے ہیں، اور کیوں زنا سے محبت کرتے ہیں، اور کیوں سود سے اور قتل سے اور کفر سے محبت کرتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو کرنا ہے یہی کرنا ہے، بس اس کے بعد کوئی پکڑ نہیں، کوئی دھکڑ نہیں، کوئی عذاب نہیں، کوئی سختی نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ قرآن کا بھی ٹھٹھا اڑاتے ہیں، رب کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، رب کے جو رسول آتے ہیں وہ دین سکھانے کے لیے آتے ہیں، ان کا بھی کیا کرتے ہیں، مذاق۔ آپ کبھی غور کریں 950 سال تک حضرت نوح نے اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی، 60 بندے کے قریب مسلمان ہوئے، باقی وہ بدبخت لوگ کیا کیا باتیں کرتے ہوں گے، کتنا اللہ کا مذاق اڑاتے ہوں گے، کتنا حضرت نوح کا مذاق اڑاتے ہوں گے۔ آج امت محمدیہ کی یہ برکت ہے، آپ 60 دن بھی کام کر جائیں نا تو 60,000 بندہ بھی اسلام پہ آ سکتا ہے، اور یہ قرآن کی عزت ہے، کیونکہ جو قرآن مقناطیس کی طرح بندے کو کھینچتا ہے، اس طرح دنیا کی اور کوئی کتاب، آسمان کی کوئی کتاب اس طرح نہیں کھینچتا۔ تو آج اللہ کہتا ہے کہ اب آ گئی قیامت، اب تمہارا جو مذاق تھا، وہ ٹھٹھا تھا، وہ دین داروں کے خلاف، دنیا داروں کے خلاف، اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف، قیامت کے خلاف، عذاب کے خلاف تم باتیں کرتے تھے۔ اب یہ حشر میں چونکہ جہنم کے قریب قریب یہ کھڑے ہوں گے، ان کو جو تپش چڑھنی ہے، انہوں نے کہنا یار او ہو ہم تو ویسے ہی ٹھٹھا کرتے تھے، یہ تو واقعی قیامت آ گئی، ہم تو مرے ہوئے تھے واقعتاً اٹھ کے آ گئے۔ میرا باپ وہ کھڑا ہے، ابو جہل وہ کھڑا ہے، عتبہ وہ کھڑا ہے، شیبہ وہ کھڑا ہے، ربیہ وہ کھڑا ہے، حامان وہ کھڑا ہے، قارون وہ کھڑا ہے، شداد وہ کھڑا ہے، فرعون وہ کھڑا ہے، یہ تو سارے ہی وہی ہیں بھائی، یہ تو زندہ ہو گئے ہیں، اٹھ کے آ گئے ہیں۔ اس کا مطلب جو نبی کہا کرتے تھے اس کے بعد جہنم ہے تو وہ پھر جہنم بھی ہوگی۔ اب اللہ کہتا ہے دیکھو دیکھو، اولم یروا الی الارض، کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے؟
آپ شہروں میں رہتے ہیں، آپ کبھی قدرتی جنگلات میں جائیں، وہاں کی جڑی بوٹیاں لاکھوں میں نہیں ہیں، کروڑوں میں ہیں۔ اور یہ سنیاسی باوے اور یہ پنسار جو سٹور ہیں، بڑے بڑے جو پنسار سٹور ہیں، ان کے پاس ہزاروں جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، اور ان جڑی بوٹیوں کو تو میں نہیں جانتا، حاجی بشیر صاحب آپ بھی نہیں جانتے، آپ بھی نہیں جانتے، بے شک آپ ڈبل ایم اے کر لیں، سی اے کر لیں، انجینئر بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، میڈیکل میں ڈاکٹر بن جائیں، ہارٹ سرجن بن جائیں، سرجن بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، جو پنسار کی ایک دکان اتنا بڑا ہال ہو، اس میں یہ بوٹیاں جو بھری ہوں، اس بوٹی کو جاننے والا، اس کے فوائد کو جاننے والا، اس کے اثرات کو جاننے والا، کبھی یہ دیکھا نا آپ نے یہ خالصہ دواخانے کیا ہے جی؟ یہ کس نے بنایا ہے؟ سکھوں نے۔ اکثر یہ سکھ ہمارے لاہور میں بھی ہیں، یہ کرتے کیا ہیں جناب، ایک جگہ پہ یہ دواخانہ بناتے ہیں اور وہاں پہ اپنا کاروبار چمکا کے وہاں سے کوئی 1.5 سال میں سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، پھر کسی اور جگہ بناتے ہیں۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں یار یہ جو کوئی ہندوستانی بندہ ہے اس کے بعد دوائی اصلی ہونی ہے، کیا ہونی ہے؟ لیکن وہ ہمارے پاکستانی ہندوستانی مل ملا کے جو 2 نمبر کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کا بیڑا غرق کر جاتے ہیں، بیڑا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہندو اتنا بڑا پنسار ہے، ایک سکھ اتنا بڑا پنسار ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ حکمت جو ہندوستان میں ہے وہ دنیا کائنات کے اونچے درجے کی حکمت ہے۔ وہاں کے طبیب حکیم یہ سب وہاں سے ہیں، یہ جتنے ہمارے کرشی اور یہ دوسرے اجمل وغیرہ حکیم ہیں، یہ پیچھے سے وہیں سے پلون کرتے ہیں اور ان کی نسلیں وہیں سے آئی ہوئی ہیں۔ اتنے بڑے لوگ پنسار ہیں، لاکھوں جڑی بوٹیوں کو زمین سے نکالتے ہیں، جانتے ہیں، تاثیر کا بھی ان کو پتہ ہے، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لا سکے۔ اولم یروا الی الارض، کیا یہ زمین کو نہیں دیکھتے؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، ہم نے کتنی پیاری جڑی بوٹیاں نکالی ہیں، جنگلات میں اتنے حسین پھول ہیں، اتنی حسین جڑی بوٹیاں ہیں، اتنا حسین نظام ہے۔ یہ افریقہ کے جنگلات دیکھو، یہ دوسرے جنگلات دیکھو، یہ تیسرے جنگلات دیکھو۔ دنیا کے اندر جنگلات کا ایک بہت بڑا خاصہ ہے، جو بندہ ان کو پہچانتا ہے، اس کی خاصیت کو پہچانتا ہے، اس کو یہ آج تک نہیں پتا چلتا کہ یار یہ آئی کہاں سے۔ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو کوئی حکیم نسخہ لکھ کے دے گا یار یہ 2 جڑی بوٹیاں لے آؤ، تمہیں فلاں پنساری سے مل جائیں گی، فلاں سے مل جائیں گی، فلاں سے مل جائیں گی۔ پھر چلیں اگر مسلمان پنساری بھی ہے، اگر وہ بھی شرک کرتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ جڑی بوٹیاں میں کہاں سے لایا ہوں اور کیا ہیں اور کیا فوائد ہیں اور کتنی چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اللہ جب ایمان کی توفیق دیتا ہے تو یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ہم غیب پہ ایمان لے آتے ہیں، اور جن کو توفیق نہیں ہوتی وہ اللہ کی پوری قدرتوں کو دیکھتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد جی یہ جو کینسر کی دوائیاں بنتی ہیں، کتنے زہر اس میں ڈالے جاتے ہیں، کتنے مرکبات اس میں بنائے جاتے ہیں، اور اگر کینسر کا مریض بھی کوئی کافر ہے، اس کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ کہاں سے مجھے شفا مل گئی، کہاں سے یہ کچھ ہو رہا ہے، کیسے یہ ہو رہا ہے۔ ان کے ہاں وہی ان کے خدا اور پنڈت اور رام اور فلاں اور فلاں اور فلاں فلاں چلتے ہیں، ہمارے سامنے ایک اللہ۔ اللہ کہتے ہیں کم از کم زمین کو ہی دیکھ لیتے اور زمین سے ہی عبرت حاصل کر لیتے، زمین سے ہی سبق لے لیتے، زمین کی شبنم کو دیکھ لیتے، زمین کے گڑوں کو دیکھ لیتے، زمین کے چشموں کو دیکھ لیتے، زمین کے کنویں دیکھ لیتے، زمین کس طرح کھڑی ہے، ایسے پہاڑ کیسے اوپر سے آئے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو روکا ہوا ہے۔ جس ٹائم اللہ نے کنٹرول اپنا ڈھیلا کرنا ہے نا، یہ سب دھڑم سے جا کے نیچے گرے۔ ان فی ذلک لآیہ، زمین میں، زمین کے نباتات میں، زمین کے چاول میں، اس کی گندم میں، اس کے آم میں، سیب میں، کیلے میں، مالٹے میں، موسمی میں، فروٹر میں، لیمو میں ہے، سنترے میں، گاجر میں، مولی میں، شلجم میں ہے، شملہ مرچ میں، بھنڈی میں، کریلے میں، جی میتھی میں، پالک میں، سرسوں میں، کتنا کچھ چھپا ہوا ہے۔ یہ تو وہ ہے جو ہمارے گھروں میں آتا ہے، اور ہمارا نام کیا ہوتا ہے؟ خالص چاہیے۔ کیا چاہیے؟ خالص۔ اللہ کی چیز کو ہم خالص کھانا چاہتے ہیں اور دین کو جناب ملاوٹ والا بنا رہے ہیں۔ خالص دودھ چاہیے مجھے بھائی، مجھے خالص سرسوں کا تیل چاہیے،
زیتون ہے تو مجھے خالص چاہیے، انجیر ہے تو مجھے خالص چاہیے، کشمش ہے تو مجھے خالص چاہیے، اخروٹ ہے تو مجھے 1 نمبر چاہیے، بادام ہے تو مجھے 1 نمبر چاہیے، یار چاول مجھے ایک اعلیٰ نمبر کا دو، دال مجھے اعلیٰ کوالٹی کی دو، جی لوبیا مجھے اعلیٰ کوالٹی کی دو، سبزی میں پیاز دینا تو مجھے اعلیٰ کوالٹی کا دو، شملہ مرچ کمال درجے والی مجھے چاہیے، لہسن چاہیے، ادرک چاہیے، حلال چیزیں ہیں۔ ان کو تو ہم روزانہ گھروں میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں 1 نمبر ہونی چاہیے، خالص ہونا چاہیے، مرچیں ایسی، مسالے ایسے، نمک ایسے، فلاں ایسے، فلاں ایسے۔ اللہ جب دیکھتا ہے کہ یار میرے لیے ایک سجدہ بھی خالص نہیں کر رہے جی، اور پھر مجھے اور آپ کو تو ملاوٹ کا پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کو تو ملاوٹ کا پتہ ہے بھائی۔ اللہ تو رات کے اندھیرے میں دیکھتے ہیں نا ان لوگوں کو، وہ جو نہر کا پانی بھرتے ہیں دودھ میں، نہر کا پانی پورے ٹب جناب بھرتے ہیں اور اس کے اندر پاؤڈر ڈالتے ہیں اور اوپر سے نہر کا پانی ڈالتے ہیں، دودھ بن جاتا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے کہ نور والی چیز دودھ میں ملاوٹ کر رہے ہیں، نور والی چیز دودھ میں ملاوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس میں بھی بہت آیات ہیں، خدا کو پہچان لو، اب بھی پہچان لو، لیکن کان اکثرہم مؤمنین، ان میں اکثر ایمان والے ہی نہیں ہیں، وہ حق کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ ان ربک لہو العزیز الرحیم، غالب تو آپ کا ہی اللہ رہے گا، رحیم تو آپ کا ہی اللہ رہے گا۔ یاد رکھیں رحمت خدا دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہے۔ یہ ساری کائنات حضرت آدم اور اس سے پہلے ہزاروں سال پہلے بنی ہے اور یہ قیامت تک چلے گی۔ اس میں ہم نرمیاں اور رحمتیں دیکھتے ہیں تو بڑی بڑی چیزیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کا صرف 1% ہے۔ کیا ہے یہ؟ جتنی رحمت ہو گئی ہے، جتنی ہو رہی ہے، جتنی ہونی ہے، جو 1% ہے، کیا ہے یہ؟ باقی 99 رحمتیں اللہ کی آخرت میں نازل ہونی۔ کیا ہونی؟ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ یار کافر اس ٹائم اچھی گاڑی میں ہے، اچھے گھر میں ہے، اچھے ملک میں ہے، اچھی جاب میں ہے، اچھی ترقی میں ہے، اچھا ان کا نام ہے، ہم مسلمان پستے ہیں۔ بھائی 99 حصے تو رحمت کے ابھی آنے ہیں۔ آپ اس سے ہی سوچ لو کہ ہم اس دنیا کے پیچھے مر مٹیں کہ جس کے پیچھے ایک ہی رحمت کا حصہ ہے، اور اس دنیا کو آخرت کو ہم چھوڑ دیں جہاں پہ 99 رحمت کے حصے آنے چاہیے۔ اس ایک حصے میں رہ کر بھی نبی بنے ہیں، رسول بنے ہیں، صحابہ بنے ہیں، کتب بنے ہیں، غوث بنے ہیں، ابدال بنے، اس ایک حصے میں رہ کے جو 99 حصے آئیں گے تو کافر یہاں موج کر رہا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا اس کی جنت ہے اور یہ ایک رحمت کا حصہ اللہ اس کو دیتے ہیں دنیا میں، لیکن آخرت میں وہ ساری رحمت صرف ایمان والوں کی ہے، وہ کافر پہ نہیں ہوگی، کافر پہ بالکل نہیں ہوگی۔ اب ہمیں سودا دیکھنا چاہیے کہ ایک رحمت کا حصہ جس دنیا میں ہے، ہم 80 سال کے بھی ہو جائے نا، ہم کہتے ہیں بس یار ادھر ہی رہیں، بس کیا رہیں ادھر۔ اور یہ عجیب جہان ہے، بندہ اس کی گہرائی میں نہیں جا سکتا۔ اصل جہاں ہمارا اب ہے، اصل گھر اب ہے، اصل حقیقت اب ہے، اصل رحمت اب ہے، اصل لذت اب ہے، اصل مزہ اب ہے۔ ابھی تو کچھ بھی مزہ نہیں آیا، کچھ بھی مزہ نہیں آیا۔ اب یہ دیکھیں نا، ایک آدمی 70 سال کا ہے، بڑی دعائیں مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا کے مانگ رہے ہیں۔ بابا جی کیا مانگ رہے ہیں؟ او یار کوئی ہمیں بھی کوئی 10-20 کروڑ مل جائے یار، کوئی سونے کا پہاڑ مل جائے، کوئی ہیرا مل جائے، کوئی بادشاہت مل جائے۔ یہ جس طرح ہمارے حکمران ہیں، یہ 70 سال کے ہو ہی گئے ہیں میرا خیال ہے، تو ابھی تک یہ جناب اژدہا بن کے لٹک رہے ہیں، وہ اپنے اقتدار کے پیچھے، وہ اپنے اقتدار کے پیچھے، وہ اپنے اقتدار کے پیچھے جا رہے ہیں، اور اقتدار حاصل کرنے کے اندر سارے ہی جوان نظر آتے ہیں، سارے ہی جوان ہیں۔ یہ جتنے بھی ہمارے بادشاہ وقت گزرے ہیں نا آج تک، یہ چند ہی ہیں جو حفظ ہو چکے ہیں، ہمیں زبانی ہمارے سب کو یاد ہے۔ نواز شریف کیا ہے جی، زرداری کون، عمران خان کون، 4-5 ہی ہیں، 10-20 نہیں ہیں۔ یہ اب بھی اقتدار کے لیے اپنے آپ کو جوان بنائے بیٹھے ہیں۔
اچھا اب وہ کوئی دعا مانگ رہا ہے جی اقتدار مل جائے، کوئی کہتا ہے یار مجھے کوئی اچھی جاب مل جائے، کوئی کہتا ہے یار مجھے کوئی اچھا بڑا اونچا قسم کا گھر مل جائے، کوئی کہتا ہے مجھے مربع مل جائے، کوئی کہتا ہے مجھے ایکڑ مل جائے، کوئی کہتا ہے میری کوئی زمین ہے میں اس میں ذرا چوکیدار بن جاؤں، ٹھیکیدار بن جاؤں، زراعت کا مزہ لے لو ہے۔ اب اللہ کچھ بھی نہیں دیتے اس کو، اللہ اس کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ اب یہ بڑا مایوس ہوتا ہے، لیکن میرے الفاظ یہ ہیں کہ بھائی اللہ بھی تو یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ 70 سال کا بوڑھا ہے، سونے کا پہاڑ مانگ رہا ہے، اس نے کوئی 6 مہینے بعد تو مر جانا ہے، اور اتنی رو رو کے یہ دعائیں کر رہا ہے۔ چلو بھائی اس کی دعا قبول کر لو، لیکن یہ سونے کے پہاڑ اس کو ادھر نہ دو، ادھر تو اس نے لے کے مر جانا ہے، اس کو اٹھا کے آخرت میں لے جاؤ، جب یہ وہاں پہنچے گا اس کو وہاں دے دینا۔ چلو کوئی 10-20 سال کا بچہ ہے، جوان ہے، وہ کچھ تقاضے کرتا ہے، مانگتا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب 80 سال کا جوان، لوگ کہتے ہیں دیکھو یار مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں اور اک گئے ہیں، اور یار کوئی دعا نہیں قبول ہو رہی۔ تمہیں کیا پتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی؟ اللہ کہتا ہے کہ جس کی دعا میں قبول کروں گا، تم پھر کیسے کہتے ہو کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوگی؟ اور جناب ہم نے مسجدوں میں بھی اللہ اللہ کر لی ہے، ہم نے قرآن میں بھی اللہ اللہ کر لی ہے، ہم نے ولیوں سے دعائیں کروائی ہیں، ہم نے کتب سے دعائیں کروائی ہیں، ہم نے غوثوں سے دعائیں کروائی ہیں، کوئی ہماری دعا قبول نہیں۔ تم کیسے کہتے ہو کہ ہماری دعا قبول نہیں ہے؟ اور دعا مانگنے کی توفیق جو اللہ دیتا ہے، یہ جو بول ہم منہ سے نکالتے ہیں، یہ بول ہم نے کچھ پیچھے سے حفظ تو نہیں کیے ہوئے نا، یہ دعائیں ہمارے منہ سے نکلتی جاتی ہیں، اللہ نکلواتا جاتا ہے۔ بھائی یہ نکلوانا والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم جنت مانگ لیتے ہیں، ہم حوریں مانگ لیتے ہیں، ہم جناب حوض کوثر مانگ لیتے ہیں، ہم جنت کی نہریں مانگ لیتے ہیں، ہم اللہ کا دیدار مانگ لیتے ہیں۔ کافروں کو یہ نصیب ہے دعا؟ نہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے بھائی رحمت کافر پہ ہوگی دنیا میں، اس لیے یہ مت سوچو کہ کافر بڑے مزے میں ہے، ایک حصہ رحمت میں وہ ہے، باقی 99 میں وہ شامل نہیں ہے، اور 99 حصے میں انشاءاللہ اللہ جنتیوں کو شامل فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی قدرت کو دیکھنے کے بعد اللہ کی خدائی کو 100% ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔